بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 جنوری 2024 بروز اتوار 16 رجب مطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب بھر کی اتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو بھی مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ لاؤنج کا افتتاح، 10 کاؤنٹرز بنا دیے گئے۔ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا گیا۔ مسافروں کی سہولت کے لیے لاؤنج میں 10 کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں۔ الاخباریہ کے مطابق جدید خطوط پر تیار کیے جانے والے ٹرانزٹ لاؤنج میں 1 گھنٹے میں 1450 مسافروں کے سفری معاملات کو نمٹانے کی صلاحیت ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے مسافروں کی سہولت کے لیے ٹرانزٹ لاؤنج کی تیاری میں 27 ایجنسیوں کی ٹیموں نے شرکت کی، جن میں سیکیورٹی ایجنسیاں، جدہ ایئرپورٹ کمپنی، وزارت صحت اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پچھلے سال 2023 میں ایئرپورٹ سے 48 ملین مسافروں نے سفری سہولت حاصل کی ہے۔ ایئرپورٹ پر مخصوص افراد کے لیے بھی خصوصی انتظامات موجود ہیں۔ واضح رہے، ٹرانزٹ لاؤنج سے ان مسافروں کو فائدہ ہوگا جو سعودی عرب سے ہوتے ہوئے دیگر ممالک کے لیے سفر کرتے ہیں۔ عازمین حج کی رہائش کے لیے 4000 پرمٹ جاری کرنے کا ٹارگٹ۔ مکہ میونسپلٹی کے ترجمان اسامہ زیتونی نے کہا کہ عازمین حج کی رہائش کے لیے 4000 پرمٹ جاری کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ آزاد نیوز کے مطابق ترجمان میونسپلٹی نے مکہ میں عازمین کی رہائش کے حوالے سے بتایا کہ جن عمارتوں کی عازمین کی رہائش کے لیے منظور کیا جائے گا، ان کے مجموعی کمروں کی تعداد 5 لاکھ ہوگی، جس میں 20 لاکھ عازمین حج سیزن میں رہائش اختیار کریں گے۔ الاخباریہ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کمروں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا اب تک جن عمارتوں کو پرمٹ جاری کیے جا چکے ہیں ان کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ ان مزید عمارتوں کی جانچ کا عمل وہ جاری ہے جو رواں ماہ کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ واضح رہے، مکہ مکرمہ میں عازمین حج کے لیے جو رہائشی عمارتیں وہ حاصل کی جاتی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ سالانہ بنیاد پر پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ وہ عمارتیں جو مقررہ معیار کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے پرمٹ وہ جاری نہیں ہوتے ہیں۔ پرمٹ کے اجراء کے لیے بلدیہ اور شہری دفاع کی مقرر کردہ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے نئے قانون کی وضاحت۔ سعودی عرب کے سرکاری گزٹ القرآن نے عیدین کی چھٹیوں کے حوالے سے جاری نئے ضوابط کی وضاحت کی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق چھٹیوں کے نئے ضوابط سول سروس قانون والے اداروں کے ملازمین پر لاگو نہیں ہوں گے۔ آجل نیوز کے مطابق قومی مرکز کے بیان میں کہا گیا کہ سرکاری اداروں میں قانون محنت کے پابند ملازمین کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق چھٹیوں کے بارے میں جو ضوابط جاری کیے گئے ہیں وہ مشروط ہیں۔ جو سرکاری ادارے اپنے لائحہ عمل کے مطابق قانون محنت کا لائحہ عمل لاگو کر رہے ہوں، ان کے یہاں اپنا منظور شدہ انتظامی لائحہ عمل ہو، انہیں اپنے انتظامی ضوابط میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ان اداروں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو چھٹی وہ 4 ورکنگ ڈیز اور زیادہ سے زیادہ 5 ورکنگ ڈیز کرنا ہوگی۔ اور تعطیلات کے نئے ضوابط ان اداروں پر بھی لاگو ہوں گے جن کے تمام ملازم قانون محنت کے تحت کام کر رہے ہوں۔ قومی مرکز کہ وہ ادارے جن کے ملازم ایک سے زیادہ قانون کے پابند ہوں، وہ اپنے یہاں قانون محنت کے تحت کام کرنے والے ملازمین پر عائد ہونے والی پہلی شرخی نافذ کریں گے۔ انجینئرنگ کے شعبے میں 16,000 سعودیوں کو ملازمتیں ملیں گی۔ سعودی انجینئر کونسل کے ترجمان صالح العمر نے کہا ہے کہ سعودیزیشن کی شرح بڑھانے سے آئندہ سالوں کے دوران سعودی شہریوں کو تقریباً 16,000 جابز ملیں گی۔ الاخباری چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پہلے انجینئرنگ کے شعبے میں سعودیزیشن کی شرح 20% تھی، جولائی 2024 سے بڑھا کر 25% کر دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا 25% سعودیزیشن کا فیصلہ ان نجی اداروں پر نافذ ہوگا جہاں 5 یا اس سے زیادہ انجینئرز تعینات ہوں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں 21 جولائی 2024 سے پرائیویٹ کمپنیوں، اداروں اور انجینئرنگ کے مختلف پیشوں کی 25% سعودیزیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سعودیزیشن کا فیصلہ ان نجی اداروں پر نافذ کیا جائے گا جن میں 5 کارکن انجینئرنگ کے شعبے پر کام کر رہے ہوں گے۔ وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور انجینئرنگ کے پیشوں کی سعودیزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی اور سعودیزیشن کے عمل پر نظر رکھی جائے گی۔ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ، سعودی وزارت صحت کی کامیابیوں کا سفر جاری۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مقرر کردہ ٹارگٹ کے حصول کا سفر کامیابی سے جاری ہے۔ سال رواں 2024 میں صحت کے حوالے سے مقررہ منصوبہ بندی کے تحت تیزی سے پیش رفت کی جائے گی۔ آجل نیوز کے مطابق وزارت صحت نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پچھلے سال 2023 کے حوالے سے ویڈیو رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا، پچھلے سال ریاض میں شفاہت میڈیکل سٹی میں کیسز کینسر کے
علاج کے لیے پروٹون سینٹر مشرق وسطیٰ کی سطح پر اپنی نوعیت کا منفرد مرکز ہے، جبکہ ٹیومر سینٹرز کی تعداد میں بھی دگنا اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ پچھلے سال عالمی ادارہ صحت کی کانفرنس میں مختلف نوعیت کے 180 جو معاہدے ہیں وہ کیے گئے، جن کی مجموعی لاگت 13 ارب ریال سے زیادہ ہے۔ سعودی نیوم سٹی میں نئے ریزورٹ پروجیکٹ کا اعلان۔ سعودی عرب $500 بلین کی قیمت سے تیار کیے جانے والے اس نئے شہر نیوم میں جانوروں اور جنگلی حیات کے لیے ایک بڑا جنگل قائم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ 4 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا جنگل جو ہے وہ جانوروں اور پودوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس جنگل میں 4 انتہائی لگژری عمارتیں بھی ہوں گی۔ پہاڑوں سے سمندر کے کنارے تک پھیلے ہوئے اس جنگل میں 100 کمروں پر مشتمل 3 ہوٹل ہوں گے، نیز 360 ڈگری پر آبزرویشن ڈیک کی مدد سے وادی کے نیچے اور سمندر کے اوپر کے نظارے کیے جا سکیں گے۔ ابو سکینہ سمندر کے راستے پر ٹریفک حادثہ، 4 افراد ہلاک۔ ابو سکینہ سمندر اور مہائل کے راستے پر ٹریفک حادثے کے باعث 4 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ روڈ پر 2 کیمری گاڑیوں کا تصادم ہو گیا۔ سعودی ہلال احمر اور دیگر امدادی اداروں نے ہلاک شدگان کو مردہ خانے اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ہلال احمر نے کہا زخمیوں کو مہائل جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں آمد کی اطلاع ملتے ہی ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا۔ ہلال احمر نے بتایا کہ متوفی ہونے والوں کی کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ان کی لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ واضح رہے کہ 3 متوفی جو افراد ہیں ان کی عمر 16 سال جبکہ چوتھے کی عمر 18 سال ہے۔ سعودی عرب مصنوعی ذہانت کے میدان میں 18.75 بلین ریال کی سرمایہ کاری کرے گا۔ معروف آئی سی ٹی کمپنی نے سعودی المعمار انفارمیشن سسٹم میں 18.75 ملین ریال کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ اسی ہفتے ہونے والا یہ تاریخی سرمایہ کاری اعلان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ترقی کے لیے کیا گیا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے حصول کے لیے سعودی عرب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ترقی پر توجہ مرکوز کرے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ترقی کرنے سے سعودی ویژن 2023 میں یہ ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سرمایہ کاری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ملازمین کے شیئرز کی فروخت کے دور میں کی گئی تھی، جس میں کمپنی کی قیمت $86 بلین تھی۔ وزارت حج اور عمرہ نے واضح کیا ہے کہ وزٹرز کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود کسی دوسرے شخص کو اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کر سکیں۔ درخواست میں جو ہے کسی شخص نے ٹویٹر پر جو ہے پوچھا تھا کہ کیا جو سعودی عرب میں آنے والے وزٹرز ہیں وہ کسی دوسرے شخص کو اپنے نسخ میں ایز اے کمپینین ایڈ کر سکتے ہیں، تو اس پر ان کا جواب دیا گیا کہ جو وزٹر ہیں وہ صرف اپنے پاسپورٹ نمبر کے ساتھ رجسٹر کر سکتا ہے اور یا بارڈر نمبر کے ساتھ صرف اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے۔ الجوف ہیلتھ کیئر نے کئی معاملات میں ہاتھ صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونے اور خشک کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ سردیوں کے دوران انفیکشن کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکے۔ وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ چھینک یا کھانسی کے بعد یا انفلوئنزا یا زکام میں مبتلا کسی کے ساتھ مسافہ کرنے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھونا انفیکشن سے پھیلاؤ کے لیے لڑنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ آگاہی انفو گرافک میں انہوں نے وضاحت کی کہ گوشت یا کچی سبزیاں اور پھل کاٹنے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونے پر توجہ ضرور دیں، اور باتھ روم کا استعمال کرتے وقت، بچوں کے جو ڈائپرز ہیں چینج کرتے وقت یا پبلک پلیسز پر چیزوں کو چھونے پر، ڈورز کے ہینڈل، سیڑھیاں، لفٹ کے بٹن، ATM مشینز وغیرہ یوز کرنے پر بھی ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے تاکہ انفیکشنز کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 27 جنوری کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 212.96 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا، اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 243.39 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 223.11 ریال اور 18 کیرٹ 182.54 ریال میں دستیاب رہا۔ 21 کیرٹ جو ہے 8 گرام کی گنی 2044 ریال اور 46 ہرارہ میں دستیاب رہی۔ بات کریں گے آج کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 5 پیسے، STC پہ 74 روپے 3 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 96 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے، منی گرام 73.95 اور ٹیلی منی 74 روپے اور 2 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 84 پیسے، STC پہ 21 روپے 78 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 88 پیسے، منی گرام 21 روپے 83 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 85 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔